أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ محترم معزز سامعین کرام، عزت مآب میری بہنوں اور بیٹیوں، گزشتہ خطبے میں رمضان المبارک کی برکات کے حوالے سے کچھ باتیں آپ کے گوش گزار کر رہا تھا کہ یہ بابرکت مہینہ دراصل قرآن مجید کی سالگرہ ہے۔ قرآن مجید جتنا نازل ہوتا تھا رمضان المبارک میں جبرائیل علیہ السلام اس نازل ہوئے قرآن کی دہرائی رمضان المبارک میں نبی علیہ السلام سے کرتے تھے۔ اور جو آپ کی حیات طیبہ کا آخری رمضان تھا اس میں فرماتے ہیں کہ جبرائیل نے میرے ساتھ 2 دفعہ قرآن مجید کی دہرائی کی۔ اور اس 2 دفعہ کی دہرائی سے آپ نے یہ اشارہ بھی سمجھ لیا تھا کہ یہ میری زندگی کا آخری رمضان ہے۔ اور پھر واقعی رمضان المبارک کے بعد ذی الحج ہے، آخری حج کیا، اور حج پر بھی نبی علیہ السلام نے اسی بات کے اشارے کی کہ علموا منی مناسککم، مجھ سے حج کے مناسک طریقے سیکھ لو، شاید میں اگلے سال تمہارے ہمراہ حج نہ کر سکوں۔ تو رمضان المبارک کے بعد حج پر، اور حج کے بعد محرم ہے، سفر ہے، اور ربیع الاول ہے، تیسرے ماہ میں آپ کا انتقال ہو جاتا۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید کے حوالے سے بہت سی باتیں ارشاد فرمائی۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالی کا آخری فرمان ہے بنی نوع انسان کی رہنمائی اور ہدایت کے لیے، جس پہ اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے نعمت کے اتمام کا تذکرہ فرمایا ہے کہ آج کے دن میں نے تمہارے اوپر دین مکمل کر دیا ہے اور اپنی نعمت مکمل کر دی۔ اسی قرآن مجید کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آخری نصیحت بھی قرار دیا ہے، آخری وعظ بھی فرمایا ہے
اسی قرآن مجید کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نسخہ شافی بھی قرار دیا ہے۔ یہ جو آیات میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں، سورۃ یونس کی یہ آیت نمبر 57 اور 58 ہے۔ ان دو آیات مبارکہ میں اسی بات کا تذکرہ ہے۔ اللہ ذو الجلال والاکرام ارشاد فرماتے ہیں، قد یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، لوگوں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیحت آ چکی ہے، کسی انسان کی نہیں، کسی استاد کی نہیں، کسی رہنما یا کسی مرشد کی نہیں، بلکہ من ربکم، تمہارے پالنے والے کی طرف سے، تمہیں پیدا کرنے والے کی طرف سے، جو سارے تمہارے کام سنوارتا ہے، بچپن سے بڑھاپے تک تمہاری ضروریات کے مطابق تمہاری ضروریات مہیا کرتا ہے۔ جس طرح وہ ایک ضرورتیں ہیں تمہاری، اسی طرح یہ قرآن مجید بھی تمہاری ایک ضرورت ہے۔ تمہارے رب نے تمہیں یہ نصیحت نامہ بھیجا ہے، قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، موعظہ کہتے ہیں ایسی نصیحت کہ جس سے انسان کا دل نرم ہو جائے، انسان کا اللہ رب العزت کے ساتھ تعلق جڑ جائے، حب مال اور حب جاہ ان بیماریوں سے انسان کا دل دور ہو جائے۔ حدیث شریف میں آتا ہے نا، حضرت ارباز بن ساریہ فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ صلی بنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاقبل علینا ثم اقبل علینا، نبی علیہ السلام نے ہمیں نماز پڑھائی، پھر ہماری طرف رخ کر کے تشریف فرما ہوئے بیٹھ گیا، فواعظنا موعظۃ بلیغہ، پھر نبی علیہ السلام نے ہمیں نصیحت کی، بہت بڑی نصیحت، بڑی فصیح بلیغ واعظ فرمایا ہمیں، ایسا واعظ کہ ذرفت منہ العیون ووجلت منہ القلوب، کہ آپ کے اس واعظ سے، آپ کی اس تذکیر سے، آپ کی اس نصیحت سے ہمارے دل ڈر گئے اور ہماری آنکھوں سے آنسو بہہ گئے۔ یہ ہے موعظت، نصیحت، کہ وہ نصیحت جس سے انسان کا دل ڈر جائے، اس کے دل میں اللہ کا خوف پیدا ہو جائے، دنیا کی محبت ختم ہو کے اللہ کی محبت دل میں سما جائے۔ یہ ہے موعظت، کہ تمہارے پاس اللہ کی طرف سے موعظت آئی، اللہ کے بہت بڑا یعنی نصیحت نامہ تمہاری طرف سے آیا۔ اللہ اکبر کبیرہ، ساتھ فرمایا وَشِفَاءٌ لِمَا فِی الصُّدُورِ، تمہارے دلوں کے جو روگ ہیں ان کا یہ شفا ہے، اس کا نسخہ شافی ہے۔ دل کی جتنی بیماریاں ہیں ان سب کا یہ علاج، دل کی بڑی بڑی بیماریوں میں تکبر ہے، سب سے بڑا تکبر، حسد ہے، نمود و نمائش ہے، حسد ہے، بغض ہے، عناد ہے، کینہ ہے، بخل ہے، یہ ساری بیماریاں دل کی بیماری ہیں۔
اور ایک سے ایک بڑھ کر ہے۔ تکبر سے نافرمانیاں پیدا ہوتی ہیں، حرص سے، مال کی حرص سے بددیانتیاں رونما ہوتی ہیں۔ جتنی بددیانتیاں مالی معاملات میں، اس کا پس منظر یہی حرص، اور جتنی نافرمانیاں ہیں اللہ رب العزت کی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا پس منظر تکبر۔ شیطان نے سب سے پہلے تکبر کا ہی اظہار کیا تھا، انا خیر منہ۔ آدم علیہ السلام کے بارے میں جب سجدے کا حکم دیا تو اس نے سجدہ نہ کیا۔ اللہ ذو الجلال والاکرام نے پوچھا تو کہنے لگا میں اس سے بہتر ہوں۔ یہی تکبر، یہ بھی ایک تکبر ہے کہ جب کسی کو اس کے غلط عمل و کردار سے ٹوکا جائے، روکا جائے، سمجھایا جائے تو آگے سے کہے چل چل مینوں سب چیزوں کا پتہ ہے، تم کون ہوتے ہو مجھے ٹوکنے اور روکنے والے؟ یہ بھی تکبر ہے۔ اذا قیل لہ اتق اللہ اخذتہ العزۃ بالاسم، اللہ نے فرمایا ہے جب انسان کو کہا جاتا ہے کہ اللہ سے ڈرو، نافرمانی نہ کرو، تو اس کی عزت اس کو گناہ پر آمادہ کرتی۔ یہ کون ہوتا ہے مجھے سمجھانے والا اور ٹوکنے والا؟ اس لیے جتنی نافرمانیاں ہیں اس کا سب سے بڑا سبب یہ تکبر، جس کی ابتدا شیطان سے ہوئی تھی۔ اسی طرح دوسری بیماریاں، حسد ہے، بغض ہے، حرص ہے، شوہ ہے۔ یہ شوہ جس میں حرص بھی ہے اور بخیلی بھی ہے، جس میں مال کی حرص بھی ہوتی ہے اور مال کی بخیلی بھی ہوتی ہے، دونوں کو مجموعہ جو ہے وہ شوہ کہلاتا ہے۔ اور اسی سے قرآن مجید ہی سے دنیا کی محبت نکل جاتی ہے، حب جاہ، حب مال، مال کی بہتات، افسری کی خواہش، بڑا بننے کی خواہش، وزیر اعلیٰ بن جاؤں، صدر بن جاؤں، بڑا افسر بن جاؤں، یہ ساری برائیاں اس چیز کو شامل، بلکہ اس کے ساتھ یہ بھی ہے تکبر ہی میں، جس طرح کہ حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے مدارج السالکین میں لکھا ہے کہ تکبر صرف اہل دنیا نہیں کرتے، اہل دین بھی کرتے ہیں۔ سمجھ لیں بات، تکبر صرف اہل دنیا نہیں کرتے، اہل دین بھی کرتے ہیں۔ ان کے دل میں یہ خمار ہوتا ہے مجھ سے بڑا عالم کوئی نہیں ہے۔ صوفیاء بھی کرتے ہیں کہ مجھ سے بڑا زاہد کوئی نہیں ہے، فقہاء بھی کرتے ہیں کہ مجھ سے بڑا فقیہ کوئی نہیں ہے۔ یہ ساری چیزیں اس چیز کو شامل ہیں، حب جاہ اور حب مال کو۔ حدیث شریف میں آتا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا لو کان لابن آدم وادیان من ذهب لابتغى ثالثا لا ولا يملأ جوف ابن آدم الا التراب، کہ اگر آدم کے بیٹے کو سونے کی 2 وادیاں دے دی جائیں، پہاڑوں کے مابین جو نشیب اور سیدھا صاف سا راستہ ہوتا ہے اس کو وادی کہتے ہیں۔ یہ پہاڑوں کے مابین چھوٹی بھی وادی ہوتی ہے، بڑی بڑی وادی بھی ہوتی ہے، تو میں 2 وادیاں دے دی جائیں، لابتغى ثالثا، یہ کہے گا ایک اور ملنی چاہیے۔
فرمایا لا یملا جوف ابن آدم الا تراب، آدم ذات کے پیٹ کو مٹی ہی بھرتی ہے، یہ سونا چاندی دنیا کا نہیں بھرتی، یہ ہرس ختم ہوتی ہی نہیں۔ ایک مل ہے تو دوسری، ایک مقام کوٹی ہے تو دوسری، یہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتی ہرس۔ فرمایا ایک حدیث شریف میں ہے اللہ مازبان جایان ارسلا فی غنم بافسد لها من حرص المرء علی المال والشرف لدینہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ اور اس حدیث کی شرح پر حافظ ابن رجب رحمۃ اللہ علیہ کا ایک مستقل رسالہ ہے، پورا رسالہ لکھا ہے انہوں نے حافظ ابن رجب رحمۃ اللہ علیہ نے اسی حدیث کی شرح میں۔ آپ ذرا غور فرمایا، آپ نے ارشاد فرمایا دو بھوکے بھیڑیے وہ بکریوں کے باڑے میں جا کے اتنا نقصان نہیں کرتے جس طرح ایک حریص انسان اپنے دین کا نقصان کرتا ہے۔ اللہ اکبر کبیر۔ بِأَفْسَدَ لَهَا مِنْ حِرْصِ الْمَرْءِ عَلَى الْمَالِ وَالشَّرَفِ، مال کا حرص اور عزت کا، شرف کا، مقام کا، مرتبے کا حرص، یہ دو چیزیں ایسی ہیں ان کا دین کا نقصان ان دونوں سے اتنا ہوتا ہے کہ بھوکے بھیڑیے بکریوں کا اتنا نقصان نہیں کرتے۔ اللہ اکبر کبیر۔ یہ ہرس اتنی بڑی بیماری ہے، مال کی ہرس ہو یا چدراہٹ کی ہرس ہو۔ اللہ ذو الجلال نے فرمایا نا قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُم بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، کیا میں تمہیں بتلاؤں کہ سب سے زیادہ خسارہ پانے والا انسان کون ہے؟ قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُم بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، جن کی ساری تگ و دو، ساری کوشش، ساری محنت دنیا کمانے کے لیے، دنیا سمیٹنے کے لیے، صبح سے شام تک، شام سے دن تک، بس ایک ہی لگن ہے کہ مال جمع ہو جائے۔ فرمایا قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُم بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، اور وہ سمجھتے ہیں ہم ٹھیک کر رہے ہیں، ہم بالکل ٹھیک کر رہے ہیں، ٹھیک جا رہے ہیں، عروج پہ جا رہے ہیں، بڑا منافع حاصل ہو رہا ہے، بڑا مال مل رہا ہے، اب بڑا مال و دولت میرے پاس جمع ہو گیا ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ میرے پاس بہت کچھ ہو گیا۔ فرمایا یہ سب سے زیادہ گھاٹے والا انسان۔ اللہ نے بھی فرمایا الہاکم التکاثر، یہ تکاثر کی بیماری نے تمہیں غافل کر دیا ہے، نہ نماز کی پرواہ ہے، نہ روزے کی پرواہ ہے، نہ اللہ کے حکم کی، نہ اللہ کے رسول کے حکم کی پرواہ ہے، بس ایک ہی دھن ہے کہ مال جمع ہو جائے، ایک ہی کوشش ہے کہ مال جمع ہو جائے، وہ جائز ہو یا ناجائز، مقصد مال ہے، ہرس ہے، تاکہ مال آئے، وہ کسی شکل میں آئے، کسی صورت میں آئے۔ اللہ اکبر کبیر۔ یہاں ایک بات اور بھی سمجھیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک اور بات ارشاد فرمائی، وہ جس طرح میں نے عرض کیا نا کہ تکبر صرف اہل دنیا میں نہیں، اہل دین میں بھی ہے۔ او بھائی کیا کہوں، اپنی بیماریاں، اپنی کمزوریاں، ہم تو اس اشتہار کو دیکھ کے جس میں نام نیچے لکھا ہوا ہو اس جلسے میں جانے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔
ہمارے نام کے ساتھ دو دو چار چار جب تک القاب نہ لکھے جائیں اس وقت تک ہم جلسے میں جانے کے لیے تیار نہیں ہوتے. بخاری شریف کو کبھی ایک دفعہ پڑھایا نہ ہو لیکن نام شیخ الحدیث رکھ دیا جاتا ہے, شیخ التفسیر کہہ دیا جاتا ہے. یہ ساری بیماریاں دل کی ہیں اور یہ ساری بیماریاں اسی علوم کی ہیں. اللہ ذو الجلال والاکرام نے فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَا أَتَوْا وَيُحِبُّونَ أَن يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا. یہ علماء کے لیے ہے, مولویوں کے لیے. وہ پہلی بات اہل دنیا کے لیے تھی. دونوں مخاطب ہیں اللہ ذو الجلال کے. ان کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان لوگوں کو مت سمجھیں, لا تحسبن الذین یفرحون بما آتوا, ان کو اچھا خیال نہ کریں جو خوش ہوتے ہیں جو کچھ ہم نے انہیں دیا ہے, علم دیا ہے, اس پر وہ اتراتے ہیں, فخر کرتے ہیں, خوش ہوتے ہیں. وَيُحِبُّونَ أَن يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا, اور وہ پسند کرتے ہیں کہ ہماری ایسی تعریف کی جائے جو ہم عمل نہیں کرتے. ناموں کے ساتھ عالم بعمل, شیخ الحدیث, شیخ التفسیر, امام المناظرین, امام الفلاح, یہ القاب یہ بالکل اسی طرح علماء کیا بیڑا غرق کرتے ہیں جیسے کہ ہرس وہ اہل ثروت کا بیڑا غرق کرتا ہے. اللہ نے خوفناک بات فرمائی ہے فَلَا تَحْسَبَنَّهُمْ بِمَفَازَةٍ مِّنَ الْعَذَابِ. ایسے لوگوں کو مت سمجھے کہ وہ عذاب سے بچ جائیں گے. اشتہارات کے پر نام لکھوانے سے بچتا نہیں ہے, عمل سے بچتا ہے, کام سے بچتا ہے, خدمت سے بچتا ہے, خادم بن کے بچتا ہے, مخدوم بن کے نہیں بچتا. اس لیے دونوں کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالی نے خبردار کیا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. تو یہ دونوں بیماریاں دونوں طبقوں میں موجود ہیں اور ان دونوں کا علاج ہے تو اسی قرآن مجید میں. قرآن مجید تکبر نہیں, عاجزی سکھاتا ہے, انکساری سکھاتا ہے, تواضع سکھاتا ہے, تکبر نہیں سکھاتا, ہرس نہیں سکھاتا, ایمانداری سکھاتا ہے, دیانت سکھاتا ہے. یہ ہے قرآن مجید کا علاج. اللہ اکبر کبیرہ. لیکن ہماری کہکرا بالکل اس کے برعکس. اللہ ذو الجلال والاکرام نے فرمایا شفاء لما فی الصدور, دل کی بیماریوں کا یہ علاج ہے. مال کی محبت نکل جاتی ہے, مال و متاع کی محبت نکل جاتی ہے. اگر مال کی محبت اسی طرح جاگزی ہے, حلال اور حرام کی کوئی تمیز نہیں ہے, تو پھر سمجھیں کہ ہمارے دل میں ابھی صفائی نہیں ہے, ابھی دل کا تزکیہ نہیں ہوا, دل ابھی صاف نہیں ہوا, دل میں اللہ کا تقوی اور اللہ کا خوف پیدا نہیں ہوا. اور اسی طرح اگر ہم خوش ہوتے ہیں اپنے ناموں کے ساتھ بڑے بڑے القاب دیکھ کے, تو پھر سمجھ لیں کہ ہمارے دل کا ابھی روگ ختم نہیں ہوا, ہمارے دل کی بیماری ابھی باقی ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اور یہ قرآن جہاں دل کی بیماریوں کا علاج ہے وہاں جسمانی بیماریوں کا بھی علاج. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے رفقا ساتھی جا رہے تھے, راستے میں ایک قبیلے پر سے گزرے. قبیلے نے کہا کہ ایک آدمی کو سانپ ڈس گیا. انہوں نے کہا کہ یہ مسافر آئے ہیں, شریف آدمی معلوم ہوتے ہیں, ان سے پوچھئے اگر کوئی دم درود ان کے پاس ہو, کوئی علاج ہو ان کے پاس. وہ ان کا رئیس تھا, بڑا تھا. انہوں نے آ کے یہاں ذکر کیا تو حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے گئے.
انہوں نے سورۃ فاتحہ 7 مرتبہ پڑھ کے دم کیا اور اللہ ذو الجلال والاکرام نے اس کو شفا عطا فرما دی۔ حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے زاد المعاد میں لکھا ہے، اور بہت سے تجربات ہیں اس سورت کے بارے میں، سورۃ فاتحہ کے بارے میں۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں مکہ مکرمہ میں گیا اور بیمار ہو گیا، بیماری اتنی کہ اطباء میرے علاج سے عاجز آ گئے۔ اللہ ذو الجلال نے میرے دل میں ایک ہی بات ڈالی کہ تیرے پاس تو 2 شفا ہیں، ان سے علاج کیوں نہیں کرتے؟ ایک زمزم کا پانی اور ایک قرآن مجید۔ فرماتے ہیں میں زمزم اپنے پاس رکھ لیتا، سورۃ فاتحہ پڑھنا شروع کر دیتا، اس پر دم کرتا اور وہ پی لیتا۔ چند دنوں کے بعد اللہ نے مجھے شفا عطا فرما دی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے زمزم کے بارے میں بھی یہ فرمایا، شفاء لما فی الصدور ہی نہیں، اس کے بارے میں فرمایا کہ یہ زمزم الماء زمزم لما شرب له، زمزم کا پانی جس نیت سے پیا جائے اللہ ذو الجلال اس نیت کو پورا فرما دیتے ہیں۔ اور اس موضوع پر بعض حضرات نے مستقل کتابیں لکھی ہیں کہ زمزم کے پانی کے فوائد کیا ہیں۔ حضرت علامہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت علامہ احسان الہی ظہیر رحمۃ اللہ علیہ جب مدینہ یونیورسٹی میں پڑھتے تھے، گردوں کی تکلیف ہو گئی، ڈاکٹروں نے بلاخر آپریشن کا فیصلہ کیا۔ خود لکھتے ہیں میں شیخ پتر ہوں، میں آپریشن سے گھبرا گیا اور ڈر گیا۔ صبح آپریشن کا فیصلہ تھا، میں خاموشی سے اسپتال سے نکلا، ٹیکسی کروائی، مکہ مکرمہ روانہ ہو گیا، جا کے عمرہ کیا، زمزم پیا اس نیت سے کہ یا اللہ اس بیماری سے آرام دے دو۔ یہ آپریشن کا مرحلہ، اس سے مجھے ڈر آتا ہے مولا کریم، اس سے مجھے شفا دے دو۔ فرماتے ہیں زمزم پیا اور خوب پیا۔ اس کے بعد مجھے جس وقت بال کی حاضر ہوئی، یعنی ضرورت پیش آئی، حاجت ہوئی، میں نے جا کے واش روم میں پیشاب کیا تو وہ ساری کینکریاں باہر نکل گئی۔ کئی واقعات ہیں اس بارے میں، زمزم کے بارے میں بھی اور قرآن مجید کے بارے میں۔ ہمارے ہاں اکثر و بیشتر یہ جادو اور ٹونے ہمارے گھروں کے گھر برباد ہے۔ 50 سے 70% ہمارے گھروں کی بربادی، تباہی اسی وجہ سے جادو کے ذریعے اور ٹونوں کے ذریعے ہو رہی ہے۔ اور اس کا علاج میرے شیخ حضرت حافظ محمد گوندروی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، یہ آیت الکرسی ہے اور معوذتین ہے۔ لیکن جس طرح یہ اس لیے کہ جس طرح جیسی بیماری ہوتی ہے آپ سمجھتے ہیں علاج بھی اتنا ہی زیادہ ہوتا ہے، ڈوز زیادہ دینی پڑتی ہے۔ بعض وہ گولیاں ہیں جو 2 ملی گرام پر ہیں، پھر 5 ملی گرام پر ہیں، پھر 10 ہیں، 20 ہیں۔ ڈوز بڑھانی پڑتی ہے، خوراک بڑھانی پڑتی ہے۔ وہ فرماتے تھے کہ 200 مرتبہ آیت الکرسی پڑھی جائے اور 200 مرتبہ معوذتین پڑھی جائے، اللہ ذو الجلال والاکرام اس بیماری سے شفا دے دیتے ہیں۔ بہت سے ساتھیوں کو میں نے یہ بات بتلائی ہے اور اللہ ذو الجلال نے ان کو شفا دی ہے، لیکن ہم عمل نہیں کرتے، خود نہیں کرتے۔ کسی بابے کے بعد جا کے علاج کروانا اپنے لیے آسانی سمجھتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ خود نہ دیا جائے، دوسرا کر کے دے دے۔ او بھائی، بھوک آپ کو لگی ہے، بیماری آپ کو ہے، دوائی آپ کو کھانی چاہیے، نہ کہ کسی اور کو سے جا کے کہیں کہ آپ دوائی کھا لیں، پڑے آپ اور فائدہ مجھے ہو جائے۔
نہیں، اس لیے یہ قرآن شفاء لما فی الصدور بھی ہے اور جسمانی بیماریوں کا یہ علاج بھی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آگے اللہ پاک نے فرمایا وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، یہ قرآن ہدایت، کتاب ہدایت ہے۔ ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ، ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، یہ لوگوں کے لیے ہدایت ہے، لوگوں کے لیے یہ ہدایت کا باعث ہے۔ لیکن یہ بات سمجھیں کہ جس منزل کی نشاندہی رہبر کرے اس منزل پر، اسی نشانات پر انسان چلے تو منزل مقصود تک پہنچے گا۔ جس نے جو منزل بتلائی ہے کہ وہاں تو انہیں پہنچنا ہے، اب اس رہبر کی ہدایت کے مطابق سفر کرے گا تو منزل مقصود تک پہنچے گا۔ طبیب علاج کرتا ہے لیکن طبیب کے بتلائے ہوئے پرہیز کے بغیر علاج مکمل نہیں ہوتا۔ طبیب ہی سمجھاتے ہیں پرہیز یہ ضروری ہے، دوائی سے پرہیز ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا ھدی للمتقین، ھدی للناس، یہ ہے تو سب لوگوں کے لیے، لیکن ہدایت کا اصل سبب ان کے لیے ہے جو پرہیز کرتے ہیں۔ بات سمجھے؟ جو پرہیز کرتے ہیں۔ کتاب ہدایت تو للناس، لوگوں کے لیے۔ شروع میں بھی کہا یا ایھا الناس، لوگوں یہ تمہارے لیے ہدایت ہے، ہدایت کے لیے اللہ نے بھیجی ہے یہ کتاب سب لوگوں کے لیے۔ لیکن ہدایت سے، اس کتاب ہدایت سے ہدایت وہ پاتے ہیں جو اس مالک کے بتلائے ہوئے راستے پر چلتے ہیں، اس کی بتلائی ہوئی پرہیز کی ہوئی چیزوں سے اجتناب کرتے ہیں۔ اور وہ سب سے بڑی چیز کیا ہے؟ حرام کھانا ہے، حرام سے بچنا۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انبیاء سے بھی یہی بات کہی ہے اور اہل ایمان سے بھی یہی بات کہی ہے یا ایھا الذین آمنوا کلوا من الطیبات واعملوا صالحا۔ جوڑ سمجھے لوگوں، ایمان والوں، اللہ والوں، حلال طیب کھاؤ اور پھر کیا کرو؟ نیک عمل کرو۔ یعنی نیکی کا تعلق کس سے ہے؟ حلال سے۔ حرام کھا کے نیکی میں لطف نہیں آتا، بلکہ اللہ والے تو کہتے ہیں کہ ایک گناہ ہو جائے تو نیکی کا، عبادت کا ذوق ختم ہو جاتا ہے۔ جو ذوق ہوتا ہے عبادت کا، جو شوق ہوتا ہے، جو لطف ہوتا ہے، جو عبادت کا ذائقہ ہوتا ہے، وہ ایک گناہ سے بھی اللہ ذو الجلال والاکرام اس کو محروم کر دیتے ہیں۔ اگر ہم کھائیں حرام، نمازیں کیسے پڑھیں؟ نمازوں کے قریب کیسے جائیں؟ نمازیں تب ہیں، روزہ زکوٰۃ تب ہے، حج تب ہے، ذکر و اذکار تب ہے جب حلال کھائیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الرسل، دونوں کو کہا کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، حلال کھاؤ اور عمل نیک کرو۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون۔ غور کریں ذرا، اللہ فرماتے ہیں وہ مومن فلاح پا گئے جو اپنی نماز کو خشوع سے پڑھتے ہیں، خشوع و خضوع سے نماز پڑھتے ہیں، وہ فلاح پا گئے۔ نماز کے بعد عموماً زکوٰۃ کا ذکر ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں نماز کے بعد اکثر کیا ہوتا ہے؟ زکوٰۃ کا ذکر ہوتا ہے، لیکن یہاں کیا فرمایا؟ خشوع کے بعد فرمایا وَهُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ، کہ وہ لغویات، لغو کاموں سے، لغو باتوں سے، لغو حرکتوں سے وہ بچتے ہیں۔
اب ہم لغو باتیں بھی کریں، لغو کام بھی کریں، میڈیا پر جتنی لغویات ہیں وہ ساری خوشی سے دیکھیں اور سنیں، اور پھر سمجھیں کہ نماز میں خوشبو بھی آ جائے گا، این خیال است و محال است و جنون. بات سمجھے؟ جیسے وہاں فرمایا قلوب من الطیبات وعملوا صالحا، ویسے ہی یہاں فرمایا نماز میں نماز خوشبو سے پڑھو، اور ساتھ یہ فرما دیا وَعَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ، لغو سے وہ اعراض کرنے والے. لغویات سے جب تک بچے گا نہیں، نماز میں دل نہیں لگے گا. اللہ اکبر کبیرہ. فرمایا وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْعَالَمِينَ، رحمۃ للمؤمنین، یہ مومنوں کے لیے باعث رحمت، باعث ہدایت. بلا شبہ یہ کتاب ہمارے لیے باعث رحمت، دنیا میں بھی رحمت کا باعث ہے اور آخرت میں بھی رحمت کا باعث. حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ السلام سے عرض کرتے اوصنی یا رسول اللہ کے رسول مجھے وصیت کی فرمائیے. آپ نے فرمایا اتق اللہ حیث ما کنت، ابو ذر جہاں کہیں بھی ہو اللہ سے ڈرتے رہو. اللہ اکبر کبیرہ. جہاں کہیں بھی ہو اللہ سے ڈرتے رہو. یہ تقوی کی ڈر کی ایسی وصیت ہے. اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ، ہم نے تمہیں بھی وصیت کی ہے اور تم سے پہلے جتنی قومیں ہوئی ہیں ان کو بھی انبیاء کے ذریعے وصیت کی ہے کہ اللہ سے ڈرتے رہو. اتق اللہ ایسا عمل ہے. حضرت شیخ الاسلام ابن تیمیہ کے پاس رحمت اللہ علیہ کے پاس شاگرد آخری ملاقات کے لیے حاضر ہوا اور عرض کرتا ہے کہ حضرت پتہ نہیں دوبارہ ملاقات ہو یا نہ ہو تو وصیت فرمائیے. فرمانے لگے اتق اللہ، بس اللہ سے ڈرو. فرماتے ہیں اگر اس سے بہتر اور کوئی وصیت ہوتی تو اللہ ذو الجلال انسانوں کو اس کی وصیت فرماتے. اللہ نے پہلے اور پچھلے سب انسانوں کے لیے یہی وصیت کی ہے کہ اتق اللہ، اللہ سے ڈرو. نبی علیہ السلام بھی جب کسی کو بھیجتے، کسی قافلے کو روانہ کرتے یا کسی کو دعوت اور تبلیغ کے لیے روانہ فرماتے تو نبی علیہ السلام پہلی وصیت انہیں یہی کرتے کہ اللہ سے ڈرتے رہے. یہاں حضرت ابو ذر پوچھتے ہیں اوصنی یا رسول اللہ کے رسول مجھے وصیت کیجیے. فرمایا اتق اللہ حیث ما کنت، ابو ذر جہاں کہیں بھی ہو اللہ سے ڈرتے رہو. ذرا یہ بھی سوچیں یہ کس کو کہا جا رہا ہے؟ ابو ذر کو کہا جا رہا ہے. کسی گناہگار بے جیسے کو نہیں کہا جا رہا، ہم جیسے گناہگاروں کو نہیں کہا جا رہا، ابو ذر سے کہا جا رہا ہے جن کے بارے میں خود رسول اللہ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر کوئی عیسیٰ علیہ السلام کے ذوق اور تقوی کو دیکھنا چاہتا ہے تو میرا ابو ذر دیکھ لو. یہ اس ابو ذر سے کہا جا رہا ہے اتق اللہ حیث ما کنت، جہاں کہیں بھی ہو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو. تنہائی میں ہو تب بھی، مجلسوں میں ہو تب بھی، ہر حال میں اللہ سے ڈرتے رہو. فرماتے ہیں زدنی یا رسول اللہ، حضور اور کوئی وصیت اور کوئی بات. فرمایا علیک بتلاوت القرآن، دوسری بات کہ قرآن مجید پڑھنے کو لازم پکڑو، قرآن مجید کی کثرت سے تلاوت کرو. فَإِنَّهُ نُورٌ لَكَ فِي الدُّنْيَا وَذِكْرٌ لَكَ فِي الْآخِرَةِ، یہ دنیا میں تیرے لیے نور ہدایت ہے اور آخرت کے لیے تیرے لیے ذخیرہ ہے. دنیا میں ہدایت اس سے ہے، اس روشنی سے ہے، اس سے روشنی ملتی ہے کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، کہاں جانا ہے کہاں نہیں جانا، یہ قرآن بتلاتا ہے. فرمایا علیک بتلاوت القرآن فَإِنَّهُ نُورٌ لَكَ فِي الدُّنْيَا وَذِكْرٌ لَكَ فِي الْآخِرَةِ، آخرت میں یہ تمہارے لیے ذخیرہ ہے کہ ایک حرف کی نیکی 10 کے برابر ہے.
اتنا بڑا ذخیرہ ہے، اور دنیا میں تمہارے لیے نور ہدایت۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسی وصیت پر ہمیں بھی عمل کرنے کی توفیق دے۔ اس حوالے کی جو باقی باتیں ہیں انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو آئندہ خطبے میں عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ وما توفیقی الا باللہ۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔